أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. مذبذبين بين ذلك ڈاواں ڈول ہیں وہ اس کے درمیان، لا الہ الائی، نہ وہ مسلمانوں کی طرف اور نہ وہ کافروں کی طرف. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کرے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، بس ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی راستہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، نہ بناؤ تم کافروں کو دوست، من دون المومنین، مسلمانوں کو چھوڑ کے. اتریدون ان تجعلوا، آیا تم ارادہ کرتے ہو کہ ذمے لو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اپنے اوپر کھلا الزام، ان المنافقین، بے شک منافق، جہنم کے نچلے طبقے میں ہیں. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار. یہ حصہ دیکھ لیں. منافقین کی جماعت جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد وجود میں آئی ہے. سورہ بقرہ میں آپ نے منافقین کے حالات پڑھے ہیں، اور آپ نے یہودیوں کی خباستیں بھی پڑھی ہیں. قرآن پاک نے یہاں پہ یہ نشاندہی کر دی ہے
کہ نہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کھڑے ہیں نہ کافروں کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک مفاد پرست طبقہ ہے جسے جہاں اپنی ضروریات نظر آتی ہیں یا جس طرف کی اسے ہوا نظر آتی ہے فوراً اپنا رخ ادھر موڑ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ مستقبل کی جانب توجہ نہیں کرتے، موجودہ کیا ہو رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھرپور اس وقت نفع ملنا چاہیے، بعد میں ملے یا نہ ملے۔ اس لیے قرآن پاک نے کافروں کے حالات تو کھول کے بیان کیے ہی ہیں، لیکن منافقین کو بڑی خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان کیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین، ایمان والو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایمان والے موجود ہیں، دوستی کے لیے افراد موجود ہیں، نہ بھی ہوں نا تو کافروں کی جانب رغبت نہیں کرنی، اور تمہارے پاس تو مسلمان موجود ہیں، اس کے باوجود کافروں کی جانب توجہ کرنا یہ نقصان کی بات ہے۔ یاد رکھیں جب دوستی ہوتی ہے نا تو پھر ان کی ثقافت داخل ہونے لگتی ہے اور ان کے رسم و رواج داخل ہونے لگتے ہیں۔ ہم میں کیا ہے، ابھی تک ہندوؤں کی رسمیں اور ہندوؤں کی ثقافت اور ہندوؤں کے رواج، ابھی تک ہم مسلمانوں سے باہر نہیں نکل سکے۔ یہودیوں کے رسم و رواج ابھی تک ہم مسلمانوں سے باہر نہیں نکل سکے۔ قرآن پاک نے پابندی ہی آغاز سے لگا دی، نہ کافروں سے دوستی ہوگی، نہ کافروں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نہ کافروں سے تمہارے بچوں کا میل ملاپ ہوگا، نہ آنا جانا ہوگا، نہ ان کی رسمیں اور ان کے رواج وہ تمہارے اندر سرایت کریں گے، اور نہ کفر کی چھاپ اور ان کی رسموں کی چھاپ تمہاری اوپر چڑھے گی۔ اللہ نے پابندی لگا دی کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست بنا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے عذاب مانگ کے لے رہے ہو۔ تم نے تو دلیل بنا دی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے تم نے اپنی وابستگی کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ سے عذاب الہی کو طلب کر لیا ہوگا، اور عذاب کا مستحق بننے کے لیے تم نے اپنے خلاف مضبوط بہانہ بنا لیا ہوا ہے، لہذا اجتناب کرو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے نا جی جہنم کے نچلے طبقے میں ہے۔ نچلے طبقے میں کیوں ہے؟ کئی باتوں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ جو نفاق ہے نا یہ کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ جو منافقت ہے یہ بیج ہے اور اس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بیج جو ہے یہ تہ میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو یہ منافقت ایک بیج ہے جو کئی بیماریاں زمانے کے اندر منتشر کر رہا ہے اور پھیلا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں اس بیج کو، جیسے دنیا میں کسی فصل کا بیج نیچے ہو تو فصل اگتی ہے نا، میں قیامت کے دن معاشر میں جب حساب و کتاب ہوگا
تو منافق کو میں جہنم کے نچلے طبقے میں رکھوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بیج کا کردار ادا کیا، اس نے کئی فتنے پیدا کیے ہیں، اس منافقت نے کئی قیمتی جانیں ضائع کی ہیں۔ یاد رکھیے، کبھی بھی کافروں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں دیا جتنا اسلام کے لبادے میں آنے والے لوگوں نے اسلام کا نقصان کیا۔ دیکھیں، کافر بن کے حضرت عمر کو شہید نہیں کر سکا۔ نماز میں آیا نا، نماز کون پڑھتے ہیں؟ لبادہ بدلا نا اس نے۔ اس لیے کئی فتنے اور کئی بیماریاں اس منافقت سے جو جنم لے جاتی رہی ہیں، اس لیے اس کو سب سے نچلے طبقے میں رکھ دیا گیا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار و معاون نہیں پائے گا، بس جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا۔ دیکھیں، باقی اب پڑھیں گے پھر انشاءاللہ۔ مذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈول ہیں وہ اس کے درمیان، نہ وہ مسلمانوں کی جانب نہ وہ کافروں کی جانب، اور جسے گمراہ کرے اللہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، نہ بنو تم کافروں کو دوست سوائے ایمان والوں کے، اتریدون، آیا ارادہ کرتے ہو تم، ان تجعلوا للہ علیکم، یہ کہ بنا لو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اپنے اوپر کھلا الزام، بے شک منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے مددگار۔